اس کی تعداد آفیشلی جو ہے وہ اس وقت 6,000 سے اوپر ہے۔ اس میں وہ کیمپس اور پوڈز شامل نہیں کر رہا جو کہ لگائے گئے ہیں۔ سڑکوں کا جال، آپ مری سے نتھیا گلی سفر کا وقت آدھے سے کم ہو گیا ہے، سوات کا وقت جو لگتا تھا وہ آدھے سے کم ہو گیا ہے، اسی طرح کاغان اور ناران کی وادی پہ پہنچنے میں بھی کم ہو گیا۔ پنجاب نے خود بے تحاشا ٹورزم کے اسپاٹس ڈیولپ کیے اور ساتھ ساتھ انڈسٹریل زون ڈیولپ کیے، اور وہاں جو ترقی کا پہیہ ہے وہ سندھ کے مقابلے میں بہت تیز ہے۔ اس وقت وہاں کے دیہات میں جائیے تو آپ کو کچے مکان اب نظر نہیں آتے، جبکہ سندھ میں صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ بڑا شہر ہو یا چھوٹا شہر ہو، کوڑا اٹھتا ہے، سیوریج کا پانی سڑکوں پہ نظر نہیں آتا، کوڑا جلتا بھی نہیں۔ سندھ کا شہری بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اسی طرح تعلیم کے میدان میں بھی اگر دیکھیں تو تعلیم کے میدان میں اثر نے اپنی رپورٹ سال کے شروع میں پیش کی تھی، اس کے لحاظ سے سندھ صوبہ بہت ساری چیزوں میں بلوچستان سے بھی پیچھے رہ گیا۔ ان سب چیزوں کے پیچھے ہم نے چند وجوہات سمجھتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ آج سندھ کے کیا وجوہات ہیں کہ سندھ پیچھے رہ رہا ہے، اور انہی چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے اس کا تدرک بھی کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ سندھ میں ترقی نہ ہونے کی، اور خاص طور پہ شہری علاقوں میں، وہ ہے بلدیاتی نظام کی کمزوری۔ آرٹیکل 140A کو اس کی روح کے لحاظ سے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس کے اوپر خود مرتضی وہاب صاحب، سعید غنی صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2007 کو جو ہے وہ تبدیل کر کے نیا قانون لائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور MQM نے اپنا اپنا مسودہ دیا ہوا ہے، لیکن آج بھی اسمبلی میں کوئی نیا قانون نہیں آیا۔ آئین میں اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان پر جتنا زور ہے تحفظ بھی دیا کہ صوبوں کے درمیان رقوم کیسے تقسیم ہوں گی، اس کو آئینی تحفظ بھی دیا، لیکن اسی پارٹی نے 2007 سے لے کے 2021 پہ ہم کھڑے ہیں، PFC کے معاملے کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ وہ ایک پیسہ بھی PFC میں نہیں ڈال رہے۔ PFC سے فائدہ یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کو یہ پتا ہو کہ اس کو فنڈز کتنے ملنے چاہیے، جو کہ اس صوبے کے اندر نہیں ہو رہا۔ کل پنجاب نے ڈسٹرکٹ وائز ڈیولپمنٹ بجٹ اناؤنس کیا۔ سب سے بڑی مسئلہ جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ لیک آف کیپیسٹی کا۔ یہ شکایت تو ضرور ہوتی ہے کہ وہ رقوم جن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، لیکن ہم سندھ کے پارلیمنٹیرین، سندھ کے رہنے والے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جو پیسہ ملتا ہے وہ پورا خرچ نہیں ہوتا۔ میں آپ سب کی توجہ یہ 3rd کوارٹر رپورٹ جو ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور اس کے چیدہ نکات کو دیکھتے ہوئے یہ کتنی ظلم کی بات ہے کہ جو شہر سندھ کو 95% سندھ کے بجٹ کی ریونیو دیتا ہے، اس شہر کی 18 اسکیموں میں سے 12 اسکیموں میں 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا جو پچھلے بجٹ میں اناؤنس ہوئی۔
रवां मानी साल के तहत थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट के लिहाज से आप मेगा स्कीम्स ऑफ कराची देख लीजिए। सैनिटेशन के प्रोजेक्ट के अंदर वादा किया गया था कि कराची को गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन मॉडर्न लाइन पे बनाए देंगे, वो बने नहीं। बड़े जोर शोर से कहा गया था कि रेड लाइन का आगाज हो जाएगा, रेड लाइन का कोई आगाज नहीं। सिफर एलोकेशन है। सीवरेज की S3 के मंसूबे के ऊपर जो 2004 से चल रहा है और जिसके अंदर वफाक का कंट्रीब्यूशन अभी भी है, लेकिन इस वक्त भी कराची शहर की हालत यह है कि एक कतरा पानी ट्रीट होकर समुद्र में नहीं डलता। 100 का 100% रॉ सीवेज डाली जा रही है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट है, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ये पैसे खर्च कर सके। मैं समझता हूं एक बड़ी ज्यादती हुई थी। डेवोल्यूशन जब डिवॉल्व हुए थे ये सब्जेक्ट, हेल्थ, एजुकेशन खास तौर पर, और दूसरे मंसूबे कि जो वफाक के अंदर तजर्बेकार अफसरान थे उनको भी ट्रांसफर कर देना चाहिए था मुख्तलिफ सूबों में, कि जो काम हो रहा था वो चल सके। लेकिन आज 2012 से 8 साल हो गए, सिंध गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं, और ये एक बड़ा मसला है। फिर करप्शन के खात्मे के लिए दुनिया भर ने 2-3 चीजें आइडेंटिफाई की। जिस तरह शौकत तरीन साहब ने FBR के लिए कहा कि टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का आमने सामने राब्ता नहीं होना चाहिए, टाइम बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, सेल्फ असेसमेंट की स्कीम्स होनी चाहिए। इसी तरह सिंध हुकूमत के अंदर भी वो तमाम महकमे जिनमें पब्लिक डीलिंग होनी चाहिए, उसके अंदर जो लेन देन होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि जो मजबूर है वो सरकारी अफसर से कांटेक्ट में आता है और वहां लेन देन होती है। उसके लिए IT का इस्तेमाल, ट्रैक एंड ट्रेस और टाइम बेस्ड डिसीजन मेकिंग निहायत जरूरी है। हम सबको पता है कि सूरत हाल आज ये है कि अगर आज आप ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त कड़ी कर दीजिए तो कराची के अंदर जितनी गाड़ियां मोटरसाइकिल चल रही हैं उससे आधी सड़क पे रह जाएंगी, इसलिए कि इस वक्त शहर के आधे से ज्यादा ड्राइवर्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और सिंध हुकूमत के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी तरीके से इनको लाइसेंस इशू कर सके अगले 6 माह में, 1 साल में भी। यह तजर्बा कई दफा हुआ, तो जब मैं कैपेसिटी की बात करता हूं तो ये भी करता हूं। बिल्डिंग कंट्रोल कराची शहर, सिंध के दूसरे शहरों में और इलाकों में 60% से ज्यादा बिल्डिंगें जो बन रही हैं वो बगैर अप्रूवल के बनती, बगैर किसी इंस्पेक्शन के बनती हैं। फिर पिछले हफ्ते ही मैंने आपके सामने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कार्रवाई रखी। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एक निहायत अहम चीज होती है किसी भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जितनी गैर फाल है, और ये कोई इस दौर की बात नहीं कर रहा, मैं माजी से 1992 के जिस सूबे के अकाउंट्स और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अभी भी खुले हों और 13 साल की रिपोर्ट ही ना पेश की गई हो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और उसके बाद पिछले 3 साल का पहला सफा भी नहीं खोला गया हो, तो इसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कहां थी? रेवेन्यू कलेक्शन का मामला मुकमुकाव का मामला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के लिहाज से 2 शोबे जो हैं वो खास तौर पे आइडेंटिफाई किए गए, एग्रीकल्चर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। उसकी पोटेंशियल से बहुत कम टैक्स इस वक्त जमा किया जा रहा है। फिर
صوبائی جو چیزیں ہیں جس کو میں ذکر کر چکا ہوں، جیسے ٹورزم کا تھا کہ اس کو ڈیولپ کرنے کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور کراچی میں پورٹ قاسم کے علاقے میں اور جو کچھ ان بندرگاہوں کے آس پاس کا علاقہ ہے، اس میں ان 13 سال میں کوئی ایک بھی نیا انڈسٹریل زون نہیں بنا۔ سائٹ کے حالات اگر آپ دیکھیں اور وہاں کی سڑکوں کے حالات دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ موئنجدارو کے حالات اور موئنجدارو کی سڑکیں سائٹ کی سڑکوں سے بہتر ہیں، اور پچھلے سال کے بجٹ میں اس کے لیے رقم رکھی گئی اور خرچ نہیں ہوئی۔ رونا اور رونے کی داستان تو بڑی لمبی ہے۔ میں اور میرے رفقا اپنی اس بجٹ کی جو سیشن کی تقاریر ہے اس میں ہم ان موضوعات کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے، لیکن آج کے موضوع یہ ہے کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ تو ہم حکومت میں ہوتے تو ہم پہلا کام یہ کرتے کہ ہم پی ایف سی کا اجرا فوری طور پر کرتے، ایک مربوط لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم کرتے اور میرٹ بیسڈ ہائرنگ کرتے اور ایویلیویشن کرتے۔ اس سے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ 14,000 ملازمین، اس کی مینجمنٹ کہتی ہے 4,000 ملازمین سے کام ہو سکتا ہے۔ کے ڈی اے 7,000 سے زیادہ ملازمین، مینجمنٹ کہتی ہے 1,000 ملازمین سے کام ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار کا پیسہ گوسٹ امپلائیز کے لیے نہیں ہے، یہ سرکار کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ نااہل لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے اور مراد دینے کے لیے نہیں ہے۔ جب تک گورنمنٹ ایفیشینٹ نہیں ہوگی تو کیپیسٹی نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر توجہ بہت ضروری ہے۔ ہم خاص طور پہ مینجمنٹ آڈٹس کرائیں گے، کنسلٹنٹس رکھیں گے کہ وہ ہمیں وہ نظام بنا کے دیں جس سے ہم یہ کام بہتر طریقے سے کر سکیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ نہ معدنیات ہے، نہ تیل ہے، نہ کوئلہ ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہماری آبادی ہے، ہمارے لوگ ہیں۔ ہم اس کو لائبلٹی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ایسٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی اس آبادی کو ایک ایسٹ بنائیں، ایک ایسا ایسٹ بنائیں جو پروڈکٹیو بھی ہو اور جو اس ملک کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکے اور اس ملک کو اس 21ویں صدی میں آگے لے جا سکے۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ آف لائف اینڈ رائٹ ٹو لائف۔ جس صوبے کے اندر اسٹنٹنگ بڑھ جائے ان 13 سالوں میں گھٹنے کے بجائے، اسٹنٹنگ یہ ہے کہ انسان کی نشو و نما ذہنی اور جسمانی دونوں جو ہے وہ کمزور ہو، یہ ایک بڑا دھبا ہے اور اس کا تدارک کرنا لازمی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ماں اور بچہ دونوں کا ایسا خیال رکھا جائے کہ اس 44-48% کے درمیان جو مختلف اضلاع میں ہے اس کو کم کر کے آدھے سے کم کیا جائے اگلے 4 سال کے اندر، اور اس کے لیے ہم ایک کثیر رقم مختص کریں۔ دوسری چیز تعلیم ہے۔ جتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، پرائمری اسکولز کی تعداد 38,000 ہے سرکار کے اندر، اور سیکنڈری اسکول کی تعداد 4,000 سے بھی کم ہے۔ ڈراپ آؤٹ ریٹ پرائمری ٹو سیکنڈری اسکول بے تحاشا
زیادہ ہے، اور یہ ساری ذمہ داری تقریباً جو ہے سیکنڈری اسکول کی وہ 80% سے زیادہ جو ہے وہ غیر سرکاری اسکولوں کی طرف ڈال دی گئی ہے، جو کہ ہمارے غریب غربا لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کو سرکاری اسکول چاہیے۔ اور یہ اسٹیٹ کا وعدہ ہے، سندھ حکومت کا وعدہ ہے، ہم نے SDG گولز میں وعدہ کیا ہے کہ ہم 2030 تک 100% خواندگی لے کے آئیں گے۔ یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہر سال اگر کوئی بہتری آ رہی ہے تعداد میں، وہ 1% پوائنٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔